عمران خان کے دشمن ہیں وہ رات کو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یزید بھی ایک ووٹ کا طلبگار تھا اور ووٹ نہیں دینا چاہیے کسی بھی یزیدی قوت کو۔ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش والا سسٹم پاکستان میں آ سکتا ہے؟ یہ جو حالات راجہ صاحب نے بیان کیے ہیں یہ ابن زیاد کی اسٹریٹجی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم پچھلے 75 سالوں میں اتنی باشعور نہیں ہوئی تھی جو شعور کی کیفیت آج ہے۔ اچھا، میں مظہر اللہ صاحب سے بھی ہم چاہیں گے ایک کمنٹ آپ کر دیں کہ کل کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے، اور آپ کا تبصرہ کیا ہے، تجزیہ کیا ہے کہ دھاندلی تو ہر صورت ہوگی، تو اس کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کی گراؤنڈ کیا ہے کہ کل کو پی ٹی آئی امیدوں پر پورا اترے گی، عوام اس پی ٹی آئی کی امیدوں پر پورا اترے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ باہمت ہیں، پرعزم ہیں جیت کے لیے۔ میں انہیں ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں، وہ ہارنے کے لیے کبھی میدان میں اترتا ہی نہیں، وہ اتنا پرعزم انسان ہے۔ اور یہ جو اپیل اس نے کی ہے لوگوں سے کہ لوگ ووٹ کریں، ووٹ ڈالیں، یہ جو نوجوان ہیں یہ اس کی بڑی قوت ہے، اسی سے اس کے مخالفین جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کل ٹرن اوور زیادہ ہو گیا، ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا، لوگوں نے ووٹ زیادہ کیا، تو یقیناً جو عمران خان کے دشمن ہیں وہ رات کو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس میں صرف ایک ہی کمال ہوگا پی ٹی آئی کے ووٹرز کا کہ وہ ووٹ زیادہ سے زیادہ ڈالیں اور خواہ مخواہ جھگڑوں میں نہ پڑیں، اپنا ووٹ کریں۔ ووٹ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ یزید بھی ایک ووٹ کا طلبگار تھا اور ووٹ نہیں دینا چاہیے کسی بھی یزیدی قوت کو، کسی بھی ظالمانہ قوت کو ووٹ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ سہیل وڑائی صاحب کا ایک یہ ہے کہ ادارہ یہ سوچ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی طرز پہ پاکستان میں نظام ہو جس میں اداروں کی حکومت کو سپورٹ، اور اگر 10 سال کے لیے کوئی حکومت بٹھائی جائے، اور ممکنہ طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو 110 سیٹوں کے قریب دلوا کے حکومت دلوائی جائے گی، اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش والا سسٹم پاکستان میں آ سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے طریقہ کار ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کی سیاسی صورتحال پیدا کر کے بنگلہ دیش ماڈل لائیں۔ نہیں، بنگلہ دیش ماڈل اگر آئے گا تو ایک قوم کی مجموعی سوچ سے آئے گا، ایک ریفرینڈم کے ذریعے آئے گا۔ آپ کا آئین کہتا ہے آپ کسی ایشو پہ ریفرینڈم کرا لیں، آپ صدارتی نظام کی طرف چلے جائیں، آپ کسی اور ماڈل کی طرف جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن آئینی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کسی کو مسلط کر کے نہیں۔ دیکھیے یہ جو ابھی اسٹریٹجی، یہ جو حالات راجہ صاحب نے بیان کیے ہیں یہ ابن زیاد کی اسٹریٹجی ہے کہ خوف پھیلا دو، ہر طرف خوف پھیلا دو۔ خوف کوئی حل نہیں ہوتا۔ پاکستان کی قوم جاگی ہوئی ہے، باشعور ہے، اور میں تو کل راجہ صاحب میں پنجاب کے مختلف دیہاتوں میں گیا، یقین کریں کوئی 80 سال کا بوڑھا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، اس کو بھی شعور ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ نشان ہے ہمارا، بلہ چھن گیا تو کوئی بات نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم پچھلے 75 سالوں میں اتنی باشعور نہیں ہوئی تھی جو شعور کی کیفیت آج ہے۔ تو شعور جو ہے وہ بدل کے رکھ دے گا، وہ یہ سارے ماڈل شاڈل جو ہے وہ نگل جائے گا شعور۔